بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے، اور وہ جب تمہیں تمہاری من پسند چیز دینے پر متفق ہو جاتا ہے تو تمہیں بھی پھر اس تک پہنچنے کی ساری ترکیبیں بتا دیتا ہے۔ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو، اور اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ اس غفلت سے وہ اپنے بندوں کو بری رکھتا ہے۔ اور تم جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو اس جولی کو، صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو، بس ایک وہی ہے جو اسے بر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور برم رکھنا اسے خوب آتا ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کی قریب چیزوں سے۔ کیا بھول گئے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ اور تمہارا اللہ پر یقین ہی بند دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کئی راز تم نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ گزر جائیں گے یہ سارے لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر کے خاموش بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے، اور تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ، اور تمہاری تڑپتی روح کو تسکین مل جائے گی، اور یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ اور جو پورا نہ ہو سکا اس خواب کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دل میں سوائے اس کے کچھ نہیں ڈالتا جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اور ہمارا پیارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ اور یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اور دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ اور اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اور جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے ہیں کہ میری مدد قریب ہے، میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اور جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں توفیق دعا کے لیے چن لیا ہے تو اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو بھی منتخب کر رکھا ہے۔ وہ عارضی تکلیف دے کر تمہیں مستقل اذیت سے بچا رہا ہے،
اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنے ہوئے ذرائعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔